السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظ کی اپنے معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے لفظ کی دو قسمیں تھیں، خاص اور عام۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے خاص کے بارے میں ساری چیزیں پڑھ لی تھیں، خاص کی قسموں کے بارے میں، اس کی تعریفات کے بارے میں، اس کے متعلق جو مسائل اور حکم ہیں ان کے بارے میں، اس کے پیچھے جو اختلافات ہے اس کے بارے میں۔ اور آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں لفظ عام کے بارے میں۔ جیسا کہ میں نے ہر سبق کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے دہرائی ہے کہ ہر نئے سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس سے متعلق جو پرانے اسباق ہیں اس کو ایک بار ضرور سن لیا جائے، پڑھ لیا جائے یا دہرا لیا جائے کتاب سے ہی، تاکہ آپ کو کم سے کم یہ معلوم ہو کہ اس نئے سبق کا اس کے پرانے سبق کے ساتھ کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے۔ اور اس نئے سبق میں کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسے اصطلاحات کی طرف میں اشارہ کروں تو آپ کو وہ بالکل نئے سے نیا نہ لگے، بلکہ ایسا لگے کہ یہ چیزیں آپ پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو پورا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کبھی بھی نئے سبق کو پڑھنے سے پہلے اس کے متعلق جو پرانے اسباق ہیں اس کو ایک بار ضرور دہرا لیا جائے۔ تو آج کے سبق میں ہم لوگ عام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ میری رائے ہے کہ اس عام کے سبق کو اچھے سے پڑھنے کے لیے لفظ خاص اور اس کے معنی اور اس کی قسمیں، اس کو ایک بار ضرور پڑھ لیا جائے۔ چلیے، عام یہ وہ لفظ ہے جو کثیر اور غیر محدود افراد کو بطور استغراق شامل ہونے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ جیسے المؤمنون، اگر عشرۃ مؤمنن یا مئۃ مؤمنین کہا جائے تو یہ عام نہ ہوگا کہ عشرۃن اور مئۃن کے الفاظ گو کثیر پر دلالت کرتے ہیں، مگر وہ کثیر محدود و محصور ہے۔ اسی طرح مؤمنون بھی عام نہ ہوگا کہ اس میں استغراق و شمول کے معنی نہیں ہے۔ عام کی تعریف کرتے ہوئے دو چار نئے اصطلاحات اور لفظ ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیجیے۔ پہلا ہے کثیر۔ کثیر مطلب ہوتا ہے زیادہ۔ غیر محدود مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ اور استغراق کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر کوئی چیز شامل ہونا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام عربی میں وہ لفظ ہوتا ہے کہ اس کے معنی کے اندر کثیر اور غیر محدود، یہ دونوں چیزیں اس کے معنی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یعنی وہ جو بھی لفظ ہوگا، عام لفظ، اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس کے ترجمہ سے ایک کثیر مقدار ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ بہت سے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اسی کے علاوہ غیر محدود ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ بہت سے لوگ تو ہوں مگر ایک حد کے بعد وہ کم ہو جائے۔ جیسے مان لو میں نے کہا 1 کروڑ آدمی، تو 1 کروڑ آدمی یہ بہت زیادہ آدمی ہو گیا نا، لیکن ایک حد تو ہے کہ 1 کروڑ کے بعد ایک ایکسٹرا آدمی بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ میں کہوں 5 کروڑ آدمی لے آؤ، تو آپ 5 کروڑ آدمی یہ بہت زیادہ ہے، مگر 5 کروڑ کے بعد ایک ایکسٹرا آدمی بھی اس کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ کثیر تو ہے مگر یہ محدود ہے۔ تو عام کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسا لفظ ہو کہ کثیر بھی ہو اور غیر محدود ہو، اس کے اندر کوئی
حد بندی نہ کی گئی ہو کہ نہیں اتنا لاؤ یا اتنا لاؤ، بلکہ میں کہوں آدمی لے آؤ، سارے آدمی لے آؤ، تو میں اب سارے آدمی کی بات کر رہا ہوں، چاہے 1 کروڑ ہو یا اربوں خربوں جتنے بھی ہوں۔ لیکن ساتھ میں ایک اور بات کہی جا رہی ہے، استغراق، کہ جب اس لفظ کا ترجمہ ہوگا تو اس لفظ کے ترجمے سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ مکمل طور پر اس ترجمے کے اندر شامل ہو جائے۔ جیسے میں کہوں آدمیوں میں سے عالموں کو لے آؤ، تو یہاں کیا ہوا؟ یہاں استغراق نہیں پایا جا رہا ہے، کیونکہ میں سب آدمی کو شامل نہیں کر رہا ہوں، میں اس آدمی کو شامل کر رہا ہوں جو عالم ہے۔ یا میں کہوں کوئی ایک آدمی لے آؤ، تو جب میں نے کہا کوئی ایک آدمی لے آؤ تو یہاں بھی میں نے سارے آدمیوں کو اس میں شامل نہیں کیا، بلکہ میں اس آدمی کو شامل کیا ہے جو میرے منشے کے مطابق ہے۔ کوئی ایک ابھی آدمی لے آؤ، تو یہ بھی استغراق نہیں ہوا۔ تو فرق سمجھ میں آیا کہ جب ہم عام لفظ کا ترجمہ کریں گے تو عام لفظ سے مراد سارے لوگ ہونے چاہیے، نہ کوئی ایک لوگ اور نہ ہی کوئی محدود لوگ۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں، ابھی المؤمنون کو چھوڑ دیجئے، اس کو میں بعد میں سمجھاؤں گا۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ عشرۃ مؤمنن یا میعۃ مؤمنن، یہ عام لفظ نہیں ہے۔ کیوں عام لفظ نہیں ہے؟ کیونکہ اگرچہ 100 آدمی زیادہ ہے، 10 آدمی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کثیر تو ہے، مگر یہ محدود ہے۔ محدود کیوں ہے؟ کیونکہ 10 کے بعد 11 نہیں ہو سکتا ہے۔ 100 آدمی کی بات، 100 مومن کی بات چل رہی ہے تو 101 مومن نہیں ہو سکتا ہے، تو اسی لیے یہ لفظ عام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مؤمنون، اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عام نہیں ہے، اور المؤمنون کو کہا جا رہا ہے یہ عام ہے۔ یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، غور سے سنیے گا۔ سیم لفظ ہے نا، مؤمنون دونوں جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، ایک پہ الف لام ہے، ایک پہ الف لام نہیں ہے۔ جس پہ الف لام ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ لفظ عام ہے، اور جس پہ الف لام نہیں ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ عام نہیں ہے۔ حالانکہ سمجھ میں الٹا آتا ہے کہ المؤمنون تو لفظ خاص ہوتا ہے، تو یہ خاص کیونکہ الف لام لگتا ہے تو خاص ہو جاتا ہے لفظ، تو یہ تو خاص میں ہونا چاہیے، اور مومنون یہ عام ہونا چاہیے۔ تو اب تھوڑا سا آپ نحو صرف میں معرفہ نکیرہ والے بحث کو دہرائیے۔ کوئی بھی لفظ جب نکیرہ ہوتا ہے تو اس کا منشا کوئی بھی ہوتا ہے، سارے نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹیبل پہ 100 کتاب رکھی ہے، میں نے کہا وہاں سے ایک کتاب لے آؤ، تو اگر کوئی ایک کتاب بھی لائے گا تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا، ہاں اس نے کتاب لے آیا۔ ایک ہال میں 100 لوگ تھے، میں نے کہا آدمی بلا لاؤ، اس میں سے کسی ایک آدمی کو بھی اگر وہ کوئی لے کے آ جاتا ہے تو وہ میری مراد پوری ہو گئی۔ تو رجلن اور کتابن، یہ بولنے کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایک کتاب، کوئی بھی ایک آدمی۔ یہ نکیرہ کا ترجمہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ نکیرہ ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس گروپ میں سے کوئی بھی ایک آ جائے گا، بات پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو کتاب کا ایک گروپ ہے، اس میں سے کوئی ایک کتاب بھی آ جائے گی، بات پوری ہو جائے گی۔ مردوں کی ایک گروپ ہے، اس میں سے کوئی ایک بھی مرد آئے گا، بات پوری ہو جائے گی۔ تو اسی لیے یہ عام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ عام کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یہ سارے لوگوں کو شامل کرتا ہے۔ جب میں مومنون کہوں گا تو اس کا مطلب ہوگا کوئی بھی چند مومن لوگ، سارے مومن لوگ مراد نہیں ہوں گے۔ اگرچہ یہ جمع ہے، مومنون جو ہے یہ جمع مذکر سالم ہے، تو کثیر کے بارے میں تو بولا جا رہا ہے اور اس میں کوئی حد بھی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ عام کیوں نہیں ہے؟ تو یہ عام نہ ہونے کا ریزن صرف اتنا ہے کہ نکیرہ کبھی بھی سارے لوگوں پر نہیں بولا جاتا ہے، نکیرہ ہمیشہ جماعت میں سے کچھ لوگوں کو ہی بولا جا سکتا ہے، اس سے بات پوری ہو جاتی ہے۔ اور المؤمنون جب الف لام لگتا ہے تو اس سے مراد ہو جاتا ہے سارے لوگ۔
پوری جماعت کے لیے الف لام کا استعمال ہوتا ہے۔ اب عربی میں الف لام کے 3 الگ الگ استعمال ہیں۔ ایک استعمال ہوتا ہے احد کے لیے، یعنی تنہا واحد لفظ کو بنانے کے لیے، یہ واحد لفظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا الف لام کا استعمال ہوتا ہے استغراق کے لیے، یعنی سب کو شامل کرنے کے لیے، جو یہاں ہوا ہے المؤمنون کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے مومن لوگ، تو یہ سب کو شامل کر دیا۔ اور تیسرا الف لام کا استعمال ہوتا ہے جنس کے لیے، جیسے میں کہوں الحیوان، تو حیوان نام کے جتنے بھی جنس ہے، چاہے وہ ناطق ہو یا غیر ناطق ہو، وہ سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو ناطق اور غیر ناطق کا مطلب جو جانور بولنے والا یعنی انسان، اور جو جانور بولنے والا نہیں یعنی تمام دوسرے جانور، یہ منطق کی بحث ہے۔ تو پتہ چلا کہ الف لام الگ الگ طریقوں سے استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر الف لام واحد لفظ پہ آتا ہے، جیسے میں اگر کہوں الرجل، تو یہ واحد لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایک خاص آدمی کی بات چل رہی ہے۔ لیکن میں اگر کہوں الرجال، تو اس کا مطلب کوئی ایک آدمی کی بات نہیں چل رہی، کیوں؟ کیونکہ رجال تو جمع ہے نا، اس کا مطلب ہے سارے انسان جو مردوں کی جماعت میں آتے ہیں وہ سب کے سب مرد، یہ مراد ہوتا ہے۔ تو اسی لیے المؤمنون یہ عام لفظ ہے، لیکن مومنون یہ نکیرہ عام لفظ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ الف لام نے اس بات کو ثابت کیا کہ تمام مومن لوگ جو کافر مشرک نہیں ہیں وہ سارے، اور مومنون سے مراد جو نکیرہ والا ہے، چونکہ نکیرہ کے اندر کوئی بھی ایک آدمی آ جائے تو بات پوری ہو جاتی ہے، اس کے اندر سارے لوگ شامل نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں عام کے الفاظ، کہ قرآن میں ایسے کون کون سے لفظ ہیں جو عام معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں عموم پر دلالت کرنے والے کچھ اہم الفاظ یہ ہیں۔ کون کون سے؟ کلن، جمیع، کافتن، یہ سارے کے سارے وہ لفظ ہیں جو عام کے ہی طرح سارے لوگوں کو شامل کرتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کلو رجالن یا کلو رجلن، تو اس کا مطلب ہے سارے کے سارے لوگ، سارے کے سارے مرد، تو مراد وہی ہوتا ہے۔ اگر اب یہاں پر اگر نکیرہ لفظ آ بھی جائے تب بھی کوئی دقت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو کل ہے یہ سب کو بولا جاتا ہے۔ جیسے کلو رجلن میں اگر کہوں تو آپ کہے گا کہ ٹھیک ہے رجلن تو نکیرہ ہے، تو یہ تو عام لفظ یہاں پہ رجلن نہیں ہونا چاہیے، تو بات تو صحیح ہے، نہیں ہونا چاہیے، مگر کیا ہوا؟ رجلن سے پہلے کلو آ گیا، تو کلو نے یہ بات ثابت کر دی کہ یہاں سارے لوگ مراد ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہاں نکیرہ کی جو صفات ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں معنوی طور پر، یعنی اب وہاں پر وہ لفظ کسی ایک آدمی کے بارے میں نہیں بولا جاتا۔ ظاہر سی بات ہے نا، جب میں کہہ رہا ہوں سب آدمی، تو کوئی ایک آدمی مراد ہوگا نہیں، کیونکہ میں سب تو ظاہر کر کے کہہ رہا ہوں نا۔ جیسے کلو نفس بما کسبت رہینتن، ہر جان جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کا جواب دہی ہوگا۔ چلیے، تو یہاں کلو نفسن سے مراد سارے انسان ہو گئے۔ دوسرا ہے جمع معرف باللام۔ دوسرا طریقہ کیا ہے عام لفظ کا؟ کہ وہ جمع ہو اور الف لام ہو، جو استغراق والا جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، جیسے الوالدات یرضعن اولادہن، تمام مائیں جو ہیں وہ اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں گی۔ الوالدات یہ جمع بھی ہے اور الف لام بھی ہے، تو یہ عام لفظ ہو گیا۔ تیسرا طریقہ ہے جمع معرف بالاضافہ، لفظ جمع ہو اور وہ معرفہ ہو اضافت کی وجہ سے۔ ہم نے معرفہ کی 7 قسموں میں سے پڑھی ہے نا، کہ ایک تو وہ لفظ ہوتا ہے جس پر الف لام ہے تو وہ معرفہ ہے، دوسرا علم جو نام ہے وہ معرفہ ہے، تیسرا منادا جس کو پکارا جاتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، چوتھا جو اس میں اشارہ ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، پانچواں جو ضمیر ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، چھٹا جو اس میں موصول ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور ساتواں ہے مضاف الی المعرفہ، یعنی کوئی ایسا لفظ ہے جو خود معرفہ نہیں ہے لیکن اس کا مضاف الی چونکہ معرفہ ہوتا ہے اسی لیے یہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں کتاب لاؤ، تو یہاں پہ کوئی بھی کتاب آپ لائیں گے بات ختم ہے، تو یہ کتاب یہاں پہ نکرہ ہے کتابن۔ لیکن اگر میں کہوں کتاب زیدن، زید کی کتاب لاؤ، تو اب آپ کوئی بھی کتاب لا کر کے دیجئے گا تو بات پوری نہیں ہوگی، کیونکہ میں اب زید کی کتاب کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تم سب کو وصیت کرتے ہیں اپنی اولاد کے سلسلے میں کہ مرد کے لیے حصہ ہے 2 گنا عورتوں کے مقابلے میں۔ تو یہاں پر اولادکم، اولاد جو ہے یہ جمع ہے
اور معرفہ ہے، کیسے؟ مضاف کی وجہ سے، کم مضاف الیہ ہے، کم معرفہ کیسے ہو گیا؟ تو میں نے ابھی بتایا کہ ضمیر جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اسی لیے۔ تیسرا ہے مفرد ہو لیکن معرف باللام ہو۔ تیسرا طریقہ کیا ہے کہ مفرد ہی لفظ ہے مگر اس پر بھی الف لام داخل کیا ہوا ہے، جیسے الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والے مرد یا عورت، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، ان سب کو ان دونوں میں سے ہر ایک کو مارا جائے 100 کورے۔ ٹھیک ہے، اب ابھی اسٹارٹنگ میں نے ایک بات کہی کہ الرجلو، یہ کسی خاص مرد کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، تو وہاں مفرد اور الف لام تھا، تو اس کو میں نے کہا تھا کہ وہ عام نہیں ہو سکتا ہے، یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ عام ہو سکتا ہے، تو فرق کیا ہوا؟ تو وہ چیز سمجھنے کے لیے تھوڑا سا سمجھیے، جب ہم واحد لفظ پہ الف لام لگاتے ہیں تو سننے والے اور بولنے والے یعنی متکلم اور سامع کے ذہن میں وہ بات ہوتی ہے کہ کس کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ جیسے الزانی یا الزانیۃ، یہ دو لفظ آیا تو جن کو عربی پتہ ہوگی یا جن کو زنا کا مطلب پتہ ہوگا ان کے ذہن میں، تو بولنے والا بھی جس کو زنا کا مطلب پتہ ہو اور سننے والا بھی جس کو زنا کا مطلب پتہ ہو، وہ ترنت سمجھ جائے گا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس کو نہیں پتہ ہوگا اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی لفظ واحد بھی ہو اس پر الف لام لگا ہوا ہے اور وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں، ایک خاص سیاق و سباق میں استعمال کیا گیا ہے اور سننے اور بولنے والے کو پتہ ہے کہ یہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو وہ لفظ بھی عام کی صورت میں، یعنی عام سے مراد سارے لوگ اس کی صورت میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ خاص نہیں رہتے ہیں۔ پانچواں ہے اسماء موصولہ، جیسے محارم خواتین کے ذکر کے بعد۔ اسماء موصولہ ظاہر سی بات ہے معرفہ کی قسم ہے۔ ہاں ایک چیز مجھے کہہ دینا یہاں پر زیادہ صحیح ہے، دیکھیے عربی میں نحو کے اندر جو عام اور خاص کی بات کرتے ہیں کہ معرفہ خاص لفظ ہوتا ہے، نکیرہ عام لفظ، یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور فقہ کی کتابوں میں یا اصول کی کتابوں میں جو عام اور خاص کی بحث ہوتی ہے یہ الگ چیز ہے، تو اس لیے کنفیوز مت کریے گا، کیونکہ ابھی میں نے کیا بتایا کہ اسم موصولہ معرفہ کی قسم ہے، معرفہ خاص ہوتا ہے تو اس کے حساب سے اسم موصول خاص ہونا چاہیے، لیکن یہاں تو یہ عام کی مثال پیش کر رہے ہیں، تو وہی فرق یاد رکھیے گا۔ نحو صرف کے اندر جو عام اور خاص ہے وہ الگ اعتبار سے ہے، وہ لغت کے اعتبار سے ہے۔ فقہ کی کتابوں میں یا اصول فقہ کی کتابوں میں جو عام اور خاص ہے یہ معنی کے اعتبار سے ہے، کہ اس کے اندر شامل کتنے لوگ ہوں گے اور کون نہیں ہوں گے اس کے اعتبار سے ہے۔ چلیے اسماء موصولہ جیسے محارم خواتین کے ذکر کے بعد احل لکم ما وراء ذالک، تو یہاں اسماء موصولہ جو ہے یہ ما ہو گیا، حلال ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ جو بھی ہے۔ اس کے بعد ہے اسماء شرط۔ اسماء شرط کے ذریعے بھی عام حکم ثابت کیا جا سکتا ہے، جیسے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو کچھ بھی تم لوگ خیر میں سے خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف سپرد کر دی جاتی ہے، لوٹا دی جاتی ہے۔ چلیے یہاں پر اسماء شرط ما ہی ہے، اور اس کے بعد ہے نکیرہ بعد النفی، نفی کے بعد یعنی حرف نفی کی یعنی لائے نفی جنس جو ہوتا ہے اس کے بعد نکیرہ لفظ لایا گیا ہو، جیسے لا وصیۃ لوارث، کی وصیت نہیں ہے وارث کے لیے۔ ساتواں طریقہ ہو سکتا ہے نکیرہ موصوفہ، کہ ایک نکیرہ لفظ لایا جائے بطور موصوف اور اس کے بعد پورا ایک جملہ اس کی صفت کے طور پہ بیان کیا جائے، جیسے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، تو وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، تو عبدن جو ہے یہ نکیرہ لفظ ہے اور یہ موصوف کے طور پر استعمال ہوا ہے، مومنون یہ صفت ہے اور اس کا پورا ایک جملہ ہے جو اسی کے لیے متعلق ہے، کہ ایک تمہارے لیے مومن جو غلام ہے وہ زیادہ بہتر ہے مشرک غلام سے،
اگرچہ وہ تم کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ چلیے، تو یہ 7 طریقوں سے قرآن کے اندر آم استعمال ہو سکتا ہے۔ کلو جمیع کافن، جمع ہو معرف باللام ہو، جمع ہو معرفہ ہو مضاف کی وجہ سے، جمع ہو یہ مفرد ہو مگر معرفہ ہو، اسماء موصولہ کے ساتھ استعمال ہوا ہو، یا اس میں شرط کے بعد استعمال ہوا ہو، چاہے حرف شرط موجود ہو یا نہ ہو، تقدیری ہو یا لفظی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیے عام کا حکم، جو اصل چیز ہے کہ عام کا حکم کیا ہے۔ تو خاص کا حکم کیا تھا؟ جتنے لوگوں کو خاص کیا گیا اس پر عمل کیا جائے گا، باقی لوگ عام ہو جائیں گے۔ تو عام کا بھی وہی حکم ہوگا کہ جتنے لوگ عام کے اندر شامل ہوتے ہیں سب پر وہ عمل ہوگا، اگرچہ کوئی دلیل مل جائے جو یہ ثابت کر دے کہ نہیں اس میں سے کچھ لوگ الگ کیے گئے ہیں۔ جیسے حنفیہ کے نزدیک خاص ہی کی طرح عام بھی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں قطعی ہوتا ہے، یعنی حنفیہ اصول کے بنا پر جس طرح خاص اپنے خاص کے معنی پر عمل کرنے میں یقینی ہوتا ہے، ویسے ہی عام لفظ جو ہوتا ہے اپنے عام معنی پر دلالت کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں قطعی ہوتا ہے۔ یہاں حنفیہ کی قید کیوں لگائی گئی؟ بہت سارے جو الگ الگ اسکالرس ہیں ان کی رائے تھوڑی الگ ہے، وہ عام کو دلالت قطعی کے طور پر ثابت نہیں کرتے ہیں، دلالت ظنی کے طور پر، نہیں اس کے معنی پر عمل تو کرتے ہیں مگر قطعی طور پہ نہیں بلکہ ظنی طور پر۔ ظنی اور قطعی میں نے بتایا بھی تھا، کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں مکمل 100% authority ہوتا ہے کہ نہیں یہ ایسا ہی ہے تو وہ قطعی ہے، اور جس کے بارے میں مکمل طور پر یہ یقین نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے اگینسٹ میں یا اس اور بھی دوسرے قرائن ہوتے ہیں جسے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں بھی ہو سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے، تو ایسے جس کو شک ہوتا ہے اس میں ظنی آ جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب 2 الگ الگ رائے ہے تو اس سے 2 الگ الگ مسائل بھی اخذ کیے جائیں گے۔ جن لوگوں نے خاص عام لفظ کے معنی کو ظنی طور پہ لیا تو ان کے یہاں مسائل تھوڑے الگ ہو جائیں گے، جن لوگوں نے عام لفظ کے معنی کو قطعی طور پر لیا ان کے یہاں مسائل تھوڑے سے الگ ہو جائیں گے۔ دوسری چیز کہہ رہے ہیں اور محتاج بیان نہیں ہوتا ہے۔ محتاج بیان کا مطلب جس طرح عام خاص لفظ خاص کر دیتا ہے کسی کو، اس کو مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی عام لفظ سب کو شامل کر دیتا ہے، اس کو الگ سے ایکسٹرا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ کتاب اللہ کے عام کی خبر واحد کے ذریعے تخصیص درست نہیں ہے۔ یہ ان کا اصول نمبر 2 ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے کہ کتاب اللہ کے اندر خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے کوئی کمی یا زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو وہی بات یہاں بھی کہہ رہے ہیں، قرآن کے اندر کوئی عام لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کو صرف آپ خبر واحد کے ذریعے یعنی کچھ حدیث کے ذریعے سے تخصیص اس کے اندر ہم نہیں کر سکتے، یعنی اس عام لفظ کو خاص کے اندر بدل نہیں سکتے ہیں۔ دوسرے فقہا کے نزدیک عام کی اپنے معنی پر دلالت ظنی ہے، جیسا میں نے کہا کہ دوسرے جو فقہا ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ نہیں، عام لفظ جو ہوتا ہے وہ ظنی طور پر ہی اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کے معنی میں ابھی بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سب کو شامل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اس لیے خبر واحد کے ذریعے تخصیص کی جا سکتی ہے۔ تو ان کے ہاں رول بدل جائے گا، تو ان کے ہاں چونکہ دلالت ظنی میں یہ ان کے ہاں عام کا جو لفظ ہے وہ اپنے معنی پر دلالت ظنی کے طور پہ کام کر رہا ہے، تو ان کو ضرورت پڑے گی کہ خبر واحد کے ذریعے سے اس کو اور زیادہ ایلیبوریٹ کیا جائے، ایکسپلین کیا جائے، اس کو خاص بنایا جائے، تو وہ خبر واحد کو بھی ایکسیپٹ کریں گے قرآن کی لفظ عام کے اندر اضافہ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب ان دونوں کے پھر اپنی اپنی رائے ہے، اپنی اپنی دلیلیں ہیں، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں میں نے آپ کو وہ دونوں بات بتا دی کہ عام لفظ کیا ہوتا ہے اور کیسے شامل ہوتا ہے، تو یہ اب جو رائے بنتا ہے، جو اصول بنتا ہے، تو وہ لغت کو بھی دیکھا جاتا ہے، استعمال کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کے بنا پر بنتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اصول بدلیں گے تو مسائل میں تھوڑے سے بدلاؤ آئیں گے۔ اب دیکھیے جیسے ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ مت کھاؤ ان چیزوں کو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ فسق ہے۔ یہ آیت میں ان تمام جانوروں کی حرمت کے لیے عام ہے جن پر اللہ کا ذکر نہ لیا گیا ہو۔ اس کے مقابلے میں یہ روایت ہے المسلم یکفیہ اسمہ، کہ
کہ مسلمان کی کافی ہے اس کا اسم، اس کا نام. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے لیے ذبیحہ پر اللہ کا نام لینا ضروری نہیں ہے. شوافع اس حدیث سے آیت کی تخصیص کرتے ہیں. اب یہاں ایک اگزامپل دے رہے ہیں. دلیل اور اصول تو سمجھ گئے ہیں. اصول کیا ہے؟ حنفی علماء کی رائے یہ ہوتی ہے کہ عام لفظ اپنے معنی پر عام طور پر ہی، عمومی طور پر ہی عمل کیا جائے گا. اس کے اندر ہم کوئی تخصیص نہیں کریں گے خبر واحد کے ذریعے سے. دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، عام لفظ کے اندر ابھی بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ سب کے لیے ہے یا نہیں ہے، تو اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ہم حدیث کا استعمال کریں گے. اس کے بعد ایک اگزامپل دی گئی قرآن کی، کہ قرآن کے اندر ہے کہ ان چیزوں کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے. تو اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں جو ہے عام لفظ استعمال ہوا نا، ماں جو لم ہے، ماں اس میں موصول اوپر پہلے آیا تھا کہ ماں جب استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی عام کے معنی میں ہے. تو اس آیت سے یہ سمجھ میں آیا کہ وہ سارے جانور جن پر جانور بولا جائے گا، جن کو جانور کہا جا سکتا ہے اور وہ کھانے والے ہیں جو کہ لا تاکلو ہے، ان جانوروں کو ہم نہیں کھا سکتے ہیں جب تک کہ اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، یعنی اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح نہ کیا گیا. لیکن ایک حدیث ہے المسلم یکفیہ اسمہ، کہ مسلمان کے اس کا نام ہی کافی ہوتا ہے. یعنی مسلمان اگر ذبح کرتا ہے، اس کو تھوڑا سا اور میں واضح کر دیتا ہوں، مسلمان اگر ذبح کرتا ہے تو اگر وہ اگرچہ زبان سے وہ بسم اللہ نہ بھی کہے، اس کے دل میں تو اللہ ہوتے ہیں. یہ مراد ہے ایک اور حدیث ہے اس سے. تو اس حدیث سے وہ اضافہ کرتے ہیں کہ وہ عام بات نہیں ہے، بلکہ مسلمان کو اس سے الگ کر دیا گیا. یعنی وہاں یہ مراد ہوگا کہ مسلمان کے علاوہ اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو اس جانور کو نہیں کھانا ہے، لیکن مسلمان اگر بسم اللہ بغیر پڑھے بغیر بھی اگر ذبح کر دیتا ہے تو اس جانور کو کھانا ہے. دو الگ الگ مسئلے بن گئے. تو ایک طرف حنفی علماء قرآن کی اس آیت کو لے کر کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان بھی ہوگا تب بھی ذبح کرنا ضروری ہے اللہ کا نام لے کر کے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جو اہل ظواہر علماء ہوں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ اس حدیث کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کا نام ہونا ہی کافی ہے، اس کو زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے. مان لو کوئی نہیں بھی بولا ہو تو کافی بات ہو جائے گی کہ اس کے ذبیحہ کو حلال سمجھا جائے گا، تو کوئی حرج نہیں ہے. اب اس کی تھوڑی اور مزید بحث ہے جو دوسری اصول کی کتابوں میں زیادہ واضح کر کے بیان کی گئی ہے. جیسے اصول شاسی وغیرہ آپ پڑھیں گے تو وہاں حنفی علماء کی دلیلوں کو تھوڑا زیادہ مضبوطی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اور بھی دوسری حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نام لینے کی بات ہے اور بہت ساری چیزیں، پھر لاجیکل ریزننگ ہوتا ہے، وہ وہاں پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. یہاں مجھے صرف کیا سمجھانا تھا کہ جب رائے بدلتی ہے تو مسئلوں کو سمجھنے کا انداز بدل جاتا ہے، باتوں کو سمجھنے کا انداز بدل جاتا ہے. جب انداز بدلے گا تو پھر کیا ہوگا، مسائل کے اندر الگ الگ رائے آئیں گی. اب سوال دونوں سے ہو سکتا ہے کہ بھائی حدیث کے بنا پر آپ قرآن کے اندر اضافہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو پھر حدیث اور قرآن کے اندر جو ہے کانٹراڈکشن ہو جائے گا. تو جواب یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی قرآن کی ایکسپلینیشن ہی تو حدیث ہے، تو قرآن کی جو باتیں کلیئر نہیں ہوتی اس کو حدیث کلیئر کرتی ہے. ایک تو یہ جواب ہے، یہ بہت سمپل ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے. پھر دوسری طرف وہی جواب آ جاتا ہے کہ قرآن نے جب بہت سمپلسٹی کے ساتھ، قرآن کے اندر نے کوئی جیسچر والا عمل تو نہیں بتایا. جیسے نماز ہے تو نماز کا طریقہ واقعی میں چونکہ وہ پریکٹیکل اپروچ ہے، عملی کام ہے، تو عمل کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا تھا لفظوں کے ذریعے، تو عمل کو بیان کیا گیا حدیثوں میں. لیکن جو حکم ہوتا ہے وہ چونکہ پریکٹیکل اپروچ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے، عملی اس کے اندر کام نہیں ہوتا ہے، وہ ورول ہوتا ہے، تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر جواب دیا ہوا ہے. تو وہاں پھر جب اللہ نے کوئی بات کہہ دی اور نکیرہ اور عام لفظ استعمال کر دیا، نکیرہ نہیں بلکہ عام لفظ استعمال کر دیا، تو پھر ہم اس کے اندر ایک قول کی وجہ سے اضافہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور دونوں کی دلیل اپنی اپنی جگہ بہت صحیح مضبوط ہے کہ بات تو صحیح ہے، چونکہ ڈیفرنس تو ہے شریعت کے اندر. جو عملی احکام ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ عمل کے ذریعے اس کو بیان کیا جائے، لیکن جو قولی احکام ہے وہ تو قول کے ساتھ کافی ہے، اس کے اندر اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو
تو پھر سوال یہ آئے گا کہ پھر ان حدیث کا ہم کیا کریں، کیونکہ بظاہر تو دکھ رہا ہے قرآن اور حدیث کے اندر ٹکراؤ ہے. تو ہم پھر ایک تطبیق دیتے ہیں. تطبیق یہ دیتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی غلطی سے بھول جاتا ہے مسلمان، تو اس کے بارے میں یہ رہے گا اگر آپ نے کھا لی اور غلطی سے اس نے وہ بھول گیا بسم اللہ پڑھنا، اس نے ذبح کر دی اور آپ نے کھا لیا، تو اس سچویشن میں یہ حدیث ہم یوز کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے مسلمان اگرچہ وہ بھول گیا ہو زبان سے کہنا، دل میں تو اللہ تعالیٰ ہے، تو آپ کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی یاد ہو اور وہ جان بوجھ کر کے نہ پڑھتا ہو تو وہاں پر یہ چیز لگایا جائے گا کہ وہ نہیں، یہ غلط ہو جائے گا. تو اس طریقے سے تطبیق دی جاتی ہے. چلیے آگے دیکھیے. ہاں اگر کتاب اللہ حدیث مشہور یا حدیث متواتر کے ذریعے عام کے بعض افراد کی تخصیص کر لی گئی ہے تو اب باقی پر اس کی دلالت ظنی رہ جاتی ہے. لہٰذا خبر واحد یا قیاس وغیرہ کے ذریعے مزید افراد کی بھی تخصیص کی جا سکتی ہے تاکہ 3 افراد باقی رہ جائیں. پہلے اتنا سمجھ لیجئے، یہ سیکنڈ پارٹ آف دا رول ہے حنفی علماء کے اصول کا. ایک سوال اب آتا ہے کہ کیا حنفی علماء ہمیشہ عام لفظ کو عام کی طرح ہی دیکھتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں نہیں، عام لفظ کے اندر وہ بھی تخصیص کرتے ہیں، لیکن وہ تخصیص کب ہوگی؟ وہ تخصیص تب ہوگی جب اسی کے متعلق قرآن میں کہیں پر اور ایکسپلینڈ آیت آیا ہو. یعنی ایک آیت یہاں پر آئی ہو جو عام بیان کر رہی ہو، اور قرآن میں کہیں دوسری جگہ اسی آیت کے ایکسپلین کرنے کے لیے دوسری آیت آئی ہو جو اس آیت کے اندر کچھ تخصیص پیدا کر دی ہو، اس کو تھوڑا سا خاص کر دیا ہو، تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن سملر ہے. یا خبر مشہور یا حدیث متواتر، یا پھر اگر حدیث جو متواتر ہے یا مشہور ہے، واحد نہیں، متواتر یا مشہور، یہ دونوں حدیث کی بہت اسٹرانگ قسمیں ہیں. متواتر حدیث سمجھیے کہ قرآن جیسا ہی ہوتا ہے مگر قرآن کا حصہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنی مضبوط حدیث ہوتی ہے. آپ نے اصول حدیث کے اندر پڑھا بھی ہے اور یہاں بھی آپ نے حدیث کی قسمیں پڑھی ہے اس کتاب میں، تو آپ کو پتہ ہے. تو مشہور اور جو متواتر حدیث ہے یہ چونکہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، تو یہ اگر کانٹراڈکٹ کر رہا ہے یا ایکسپلین کر رہا ہے یا قرآن کے عام لفظ کے اندر کچھ تخصیص کر رہا ہے تو اس تخصیص کو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ جب آپ ایکسیپٹ کریے گا تب تو پھر پرابلم آئے گا. پرابلم یہ آئے گا کہ اب وہ لفظ ایک طرف آپ نے کہا کہ وہ لفظ جو ہے وہ دلالت ظنی کے ساتھ خاص ہے کہ عام لفظ پر جو ہے وہ بالکل کامن وے میں ان جنرل عمل کیا جائے گا. جب خاص ہو گیا تب وہ ان جنرل تو عمل نہیں ہوا. تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اب باقی اس پر دلالت ظنی رہ جاتی. یعنی جب تخصیص ہو گئی قرآن کے ذریعے یا خبر حدیث مشہور یا حدیث متواتر کے ذریعے، تب کیا ہوگا؟ تب وہ دلالت قطعی نہیں رہے گا. مطلب کیا ہے سمجھیے، یہ ایک ہال تھا جس کے اندر سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان سارے لوگوں کو اس اسپیکر نے کہا کھڑے ہو جاؤ. یہ سارے لوگ کھڑے ہو رہے تھے. اس اسپیکر نے دوسری ایک بات کہی، جن کے پیر میں درد ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھے رہو. تو اب کیا ہوا؟ ایک طرف آپ نے عام حکم دیا جس سے یہ لگا کہ سب کو کھڑا ہونا ہے، دوسری طرف آپ نے یہ حکم دیا کہ نہیں، جن کے پیر میں درد ہے وہ بیٹھ جاؤ. تو یہ بیٹھ جائے گا، مان لیجیے یہ بیٹھ جائے گا، یہ بیٹھ جائے گا. تو اب کیا ہوا؟ یہ جو عام لوگ تھے اس ہال کے اندر رجالن، اس میں سے چند لوگ چھٹ گئے، یہ لوگ خاص ہو گئے. تو سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو بقیہ لوگ ہیں اس ہال کے اندر، کیا یہ اسٹل کھڑے رہیں گے یا بیٹھیں گے؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ان پر دلالت ظنی والا عمل ہوگا. دلالت ظنی والا عمل کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر بھی یہ پوٹینشیل اب باقی ہے کہ یہ بھی بیٹھ سکتے ہیں. کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ان میں سے جن کو آگے فردر پیر میں درد ہوگا وہ بیٹھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، چونکہ اب ایک راستہ مل گیا نا. کھڑے رہنا یہ حکم تھا، اس سے رخصت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے پیر میں درد تھا.
تو اب کھڑے ہوئے لوگوں میں سے جن کے پیر میں درد ہوگا آٹومیٹک ان کے پر وہ رخصت لگے گا تو وہ بھی بیٹھتے چلے جائیں گے. تو سوال آتا ہے کہ اگر بیٹھتے بیٹھتے سب بیٹھ گئے، مان لیا جائے کہ سب کے پیر کے اندر درد ہو گیا، تب تو کہہ رہے ہیں اگر سب کے پیر کے اندر درد ہو گیا تو یہ خاص بن جائے گا، پھر یہ عام رہے گا ہی نہیں. ہاں، عام پر پھر یوز کرنے کا کیا کانسیپٹ رہے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ 3 افراد باقی رہ جائے، یعنی کم سے کم 3 لوگ ایسے ضرور ہوں جو کھڑے رہیں. 3 ہی کیوں؟ کیونکہ عربی میں 3 جو ہوتا ہے یہ جمع سے اطلاق ہوتا ہے. واحد کے لیے واحد لفظ ہے تو وہ خاص ہی ہے، واحد سے مراد ایک ہی ہوگا، تثنیہ سے مراد 2 ہی ہوگا، لیکن جمع سے مراد 3 بھی ہو سکتا ہے، اور 3 ارب یا خرب یا انفینائٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے کم سے کم 3 لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو باقی رہیں گے، تب تک ان کو عام سمجھا جائے گا. جیسے ہی یہ تیسرا آدمی بھی بیٹھا اور صرف 2 لوگ بچے جو کھڑے ہیں، تو یہ سارے کے سارے بیٹھنے والے لوگ خاص بن جائیں گے، اور یہ 2 لوگ بھی اپنے آپ الگ خاص بن جائیں گے. یعنی اب 2 حصوں میں بٹ جائے گا، 2 لوگ خاص ہیں جو کھڑے ہیں اور باقی لوگ خاص ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی عام کا حکم ہی ختم ہو جائے گا. مثال کیا ہے سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے حرام معقولات کے ذکر کے بعد اس شخص کو خاص فرد اس شخص کو خاص فرما دیا جو اضطرار کی حالت میں ہو کہ وہ بطور غذا کے بقدر ضرورت ان محرمات کو کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک مثال دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو کھانے سے منع کیا، لیکن پھر ایک کہہ دیا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ پھر جن کو جو آخری وقت میں ہو نہیں کھائیں گے تو مر ہی جائیں گے، حالت اضطرار میں ہے، پریشان ہے، بے چینی ہے کہ وہ نہیں کھائیں تو ان کی موت ہو جائے گی، تو ان کو کہا کہ تم حرام کھانا کھا لو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے اندر اضطراری کیفیت ہے صرف وہ خاص ہوا ہے. حرام کھانے کو نہ کھانے کا حکم ابھی بھی سب کے لیے عام ہی ہے. ان سے خاص صرف ان کو کیا گیا ہے جن کے اندر اضطرار پایا جائے گا. تو جب جس کے اندر اضطرار ہوگا وہ حرام کھائے گا. باقی حرام نہ کھانے کا حکم ان سب پر لگتا رہے گا جو اضطرار کی حالت میں نہیں ہے. ان کے لیے وہاں وہ حکم عام ہے، مگر کچھ لوگوں کو بس خاص کر دیا گیا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی حکم خاص ہوتا ہے مگر کچھ لوگوں کو اس میں سے نکال کر کے الگ کر دیا جاتا ہے. تو ویسے ہی یہاں بھی حکم عام ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اس میں سے خاص کر دیا جاتا ہے. دوسرا مثال دیکھ لیجئے. اس پر قیاس کرتے ہوئے علاج کی صورت میں بھی مستثنیٰ کیا گیا کہ جان بچانے کے لیے تداوی بالحرام بھی جائز ہے. یعنی جس طرح جان بچانے کے لیے حرام کھانا جائز ہے، اسی طریقے سے جان بچانے کے لیے اگر کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے، حرام دوا ہی ہم کو کھانا پڑے تو وہ بھی ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ دوا اور کھانا دونوں ایک ہی چیز ہے، مقصد ہے زندگی بچانا. قیاس کا باب آپ پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اصول، فروع، علت کیا ہوتا ہے. چلیے اب آئیے کہ تخصیص کن ذرائع سے ہوگی. یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیا تخصیص ہم اپنے من سے کر لیں، یا کوئی طریقہ ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں تخصیص کی جا سکتی ہے. تو اب اس کے کچھ جو ہیں کانسیپٹ ہیں اس کو سمجھ لیجئے. پہلا کیا ہے اب ہاں ایک چیز یہاں پہ پہلے مجھے بتا دینا ضروری ہے. تخصیص تو ہوتی ہے قرآن یا خبر حدیث یا پھر خبر متواتر کے ذریعے، خبر حدیث کہہ رہا ہوں، خبر مشہور یا پھر متواتر کے ذریعے. خبر اور حدیث جنرلی ایک ہی ٹرم میں بولا جاتا ہے تو کنفیوز مت کریے گا. حدیث متواتر یا حدیث مشہور ہو یا پھر قرآن کی ہی آیت ہو جو خاص کرتا ہو، اس سے ہوتا ہے تخصیص. پھر کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ ٹائٹل کیوں دیا گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مان لو کہ یہ قرآن کے اندر بھی موجود نہیں ہے اور حدیث کے اندر بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے اس عام ورڈ کے تخصیص کے ریلیٹڈ، تو پھر تخصیص کیسے کریں گے؟ اگر ہم کو کرنا پڑے گا، سوال آئے گا نا کہ بھائی کیوں کرنا پڑے گا جب کہیں ہے ہی نہیں. تو کبھی کبھی ہم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ نہیں، عام ورڈ کا استعمال ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں یہاں پہ. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ تخصیص کا ایک ذریعہ عقل ہے. عقل تقاضا کرتی پہلے اتنا سمجھ لیجیے. پہلا اصول کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر کسی عام لفظ کے بارے میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس میں سے کچھ لوگ خاص ہیں یا پھر یہ خاص ہے. تو آپ پھر کیسے اس میں تخصیص کریے گا؟ تو ریزن ہے عقل کی وجہ سے.
ہم سمجھ پائیں گے اس ورڈ کو پڑھ کر کے ہی کہ بھائی یہاں 100% تخصیص کرنی پڑے گی، اگرچہ قرآن حدیث کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے۔ نہیں لکھنے کے ملٹیپل ریزن ہو سکتے ہیں، یا تو اس کا میننگ بہت آبویس ہے، یا پھر وہ اتنا کرسٹل کلیئر اور واضح آیت تھی کہ وہاں تخصیص کرنی ہی کرنی پڑے گی، آپ چاہے کچھ بھی کر لے۔ مثال کے طور پر عقل تقاضا کرتی ہے کہ کل شیئن سے اللہ تعالیٰ کی ذات مستثنا ہو، کہ قادر مطلق ہونا مقدور ہونے کے منافی ہے۔ مطلب کیا ہے سمجھیے، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، تو کچھ لوگ جو فلسفیکل ٹرم یوز کرتے ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ اپنے آپ پر بھی قادر ہے، تو پھر تو وہی بات ہو گیا، اگر ہر چیز ہے تو اللہ بھی اس میں آ گیا۔ تو اب یہاں پر عقل کہتی ہے کہ نہیں، آپ ہر چیز سے مراد اللہ کی ذات نہیں لے سکتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے الگ ہے، اللہ ہر چیز جو کل شیئن ہے اس سے الگ ہے، اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہاں پر کیا کر رہا ہے، عقل ہی یہ بات بتا رہی ہے۔ جیسے مان لو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، تو ہر چیز کو پیدا کیا، تب کچھ لوگ جو سوال اٹھائیں گے فلسفیکل وے میں کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ اس ہر چیز سے الگ ہے، ہر چیز کے اندر اللہ شامل نہیں ہے۔ تو یہاں پر عقل ہی یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہاں پر جو کلّہ کا لفظ عام ہے اس سے اللہ کی ذات جو ہے وہ خاص ہو گئی۔ تو ایک تخصیص کا طریقہ کیا ہے، وہ ہے عقل۔ خود وہ ورڈ سمجھ میں آئے گا، ٹرانسلیشنس آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں، یہاں پر تو کچھ خاص کرنا ہے۔ دوسرا ہے تخصیص کا دوسرا ذریعہ احساس اور مشاہدہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے وہ چیز ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ نہیں، اس میں سے کچھ چیزیں تو الگ کی جاتی ہے، آپ کے نالج کے بیسس پر، آپ کے ایکسپیرینس کے بیسس پر، آپ کے پریکٹیکل اپروچ اور پریکٹسز کے بیسس پر، عملی مشاہدات کے بیسس پر یہ طے کیا جاتا ہے کہ نہیں، یہاں پر بھی یہ حکم عام نہیں ہے۔ جیسے ملکہ سبا کے بارے میں فرمایا گیا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ اس کو ہر چیز دیا گیا۔ کلی شیء، کلو لفظ عام ہے، لیکن ہم کیا جانتے ہیں کہ اس کو ہر چیز نہیں دیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کہ اتنا علم یا اتنا پاور اس کو نہیں دیا گیا تھا۔ تو یہاں پر کیا ہوا، آٹومیٹک اس ایکسپیرینس کی وجہ سے، ہسٹوریکل نالج کی وجہ سے ہم یہ بات جان رہے ہیں کہ اس کو ہر چیز سے مراد یہاں پر سلیمان علیہ السلام والا جو ہر چیز تھا وہ مراد نہیں ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا، ملکہ سبا کے پاس نہیں تھا۔ اب یہ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ ذہن میں بھی آتی ہے اور یہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ جو چیز ملکہ سبا کے پاس، جو چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ تیسرا آتا ہے تخصیص کا تیسرا ذریعہ عرف ہے۔ تیسرا جو ابھی میں نے کہا کہ پریکٹیکل جو اپروچ ہوتا ہے، جو پریکٹسز ہوتا ہے سماج کے اندر، وہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں کیا ہیں اور اس کے اندر کیا کوئی چیز خاص کر کے نکالا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ جیسے دیکھیے والوالدات یرضین اولادہن، ماؤں کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو دودھ پلائے۔ والوالدات یہاں پر جمع ہے اور یہ جو ہے وہ عام لفظ ہے، ساری کی ساری ماؤں کے بارے میں یہ حکم ہے، مگر اس سے شریف اور عالی حسب خواتین کو فقہا نے خاص کیا ہے کہ ان پر دودھ پلانا واجب نہیں ہے۔ تو اس آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ساری عورتوں کو دودھ پلانا واجب ہے، لیکن اس وقت عرب کے اندر جو رواج تھا وہ یہ تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد وہ دائیوں کو یا گاؤں دیہاتوں میں بھیجے جاتے تھے، شہری بچوں کو، تاکہ وہاں وہ عورتیں دودھ پلاتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو یہ چیز جب ہوا تو وہ چیز عرف تھا، ان کا پریکٹس تھا، تو پتہ یہ چلا کہ جس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی اس وقت بھی یہ رواج تھا۔ تو یہاں پر کیا ہوا، اس رواج کی وجہ سے قرآن کے اندر اس آیت کے اندر سے کچھ تخصیص کی گئی کہ کوئی عورت اگر جو ہے وہ نہیں پلانا چاہ رہی اور کسی اور سے پلوانا چاہ رہی ہو تو اس کی بھی اجازت رہے گی، کیونکہ نزول قرآن کے وقت یہی عرف تھا اور اس پر نکیر نہیں فرمائی گئی۔ نکیر یعنی اس کو منع نہیں کیا گیا۔ چوتھا، تخصیص کا چوتھا اور سب سے اہم سبب نص ہے۔ وہی بات جو میں نے کہا کہ خود قرآن کے اندر یا حدیث جو مشہور حدیث ہے، متواتر حدیث ہے، اس کے اندر اس کے بارے میں آ گیا ہو کہ یہاں پر تخصیص کی جائے گی، عام لفظ مراد نہیں ہے۔ جیسے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ عورتیں جن کو طلاق پڑ گئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 قروء روکے رکھے۔ لیکن حاملہ خواتین کی بابت فرمائی گئی
اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، کہ وہ عورتیں جن کے اندر حمل ٹھہر گیا ہو تو وہ اپنے آپ کو حمل کے یعنی بچے کی پیدائش ہونے تک ان کی عدت رہے گی، وہ اپنے آپ کو روکے رہے، ان کی عدت یہی ہے۔ تو اب جن عورتوں کو طلاق پڑ گیا ان کو 3 قروء رکنا ہے، یہ قرآن کی ایک آیت تھی، سمجھ میں آ گیا، جس کو بھی طلاق پڑے گا اس کو 3 قروء رکنا ہے۔ لیکن تخصیص کر دیا گیا کہ حاملہ عورت کو 3 قروء نہیں رکنا ہے، بلکہ حاملہ عورت کو اس وقت تک رکنا ہے جب تک اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو ڈفرینس تخصیص پیدا کر دی گئی۔ چلیے، اسی طرح دوسری آیت نے پہلی آیت کے عموم میں تخصیص پیدا کر دی، وہی جو بات ہے جو میں نے بھی بتایا کہ عام لفظ تھا کوئی بھی عورت جس کو والمطلقات، کوئی بھی عورت جس کو طلاق پڑ گئی ہو، آگے آ کر کے بدل دیا گیا۔ آ جائیے اس کو پڑھ لیجیے۔ اب ہے عام کی 3 قسمیں ہیں۔ لفظ عام جو ہے وہ 3 طریقے سے استعمال ہوتا ہے اپنے معنی کے اعتبار سے۔ اسی طرح عام کی اپنی مراد کے سلسلے میں 3 قسمیں ہو جاتی۔ پہلا یہ کہ عام سے قطعی طور پر عام ہی مراد لیا جائے۔ اب اتنی بحث کرنے کے بعد یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ عام کے 3 طریقے کا استعمال ہوا نا۔ پہلا یہ کہ عام سے مراد بالکل عام ہی لفظ ہے، عام سے مراد عام نہیں ہے بلکہ اس میں سے کچھ لوگ خاص کر دیا گیا ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہوگا کہ عام کامن ہے اور وہ اوپن اینڈنگ ہے۔ اوپن اینڈنگ سے مراد کیا ہے؟ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی وہ عام پر ہی عمل کیا جائے یا خاص پر عمل کیا جائے، یعنی اس کو عام ہی کنسیڈر کیا جائے یا اس کو خاص مانا جائے، اس میں ڈاؤٹ ہے، اس میں ڈیبیٹ ہے۔ تو پھر وہ یہ 3 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ تو پہلا کیا ہے؟ عام سے قطعی طور پر عام ہی مراد لی، یعنی کوئی ایسا لفظ جو عام ہے اور عام سے مراد عام ہی ہے، جیسے اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بنانے والا، یعنی کلی جو لفظ ہے یہ عام ہے اور اس سے مراد واقعی میں عام ہی ہے۔ ہر چیز مطلب ہر چیز، کوئی چیز مستثنا نہیں ہے سوائے اللہ کے ذات کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شیء کے اندر آئیں گے ہی نہیں، یہ مطلب اسی لیے۔ دوسرا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور کوئی بھی ایسا جانور نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے اس کے رزق کی۔ تو یہاں پر بھی جو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو یہاں پر بھی جو چوپائے ہے زمین کے اندر، اس کے اندر بھی کوئی تخصیص نہیں ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کوئی ایک جانور ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا رزق نہیں ہے، بلکہ یہ آیت بھی اپنے معنی میں بالکل عام ہے، یہ سارے کے سارے جو جانور ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ عام طور پر یہ صورت ان نصوص میں ہوتی ہے جن کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، اور یہ کہاں عام طور پر پایا جاتا ہے؟ عقیدے والے آیات کے اندر، باب کے اندر، جہاں عام سے مراد بالکل عام ہی مراد ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یقینی طور پر عام سے خصوصی معنی مراد ہو، عموم مقصود نہ ہو۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ لفظ عام ہو لیکن اس عام معنی کے اندر ہی خاصیت پیدا کی گئی ہو کہ وہ عام مراد نہیں، یعنی بہت آسان انداز میں یہ سمجھ لیجئے، عام لفظ ہوتا ہے مطلب مراد عام نہیں لیتے، ہم وہاں عام والا میننگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اب وہ ملٹیپل ریزن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وہی اوپر جتنی ریزن آپ نے پڑھا، عقل کی وجہ سے یا مشاہدے کی وجہ سے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے دیکھیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے جو ہے لوگوں پر فرض ہے حج کرنا جس کے پاس بھی استطاعت ہو اس راستے، یعنی حج کی طرف آنا یا حج کو آنے کو۔ اب اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس کے پاس بھی اتنا مال ہے کہ وہ حج پہ جا سکتا ہے، جا سکتا ہے، علی الناس۔ لیکن ہم جان رہے ہیں کہ یہاں ایک تو مراد ہے مسلمان، دوسرا اگر کوئی نابالغ بچہ ہے جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج جا سکتا ہے، اس کے بعد بھی اس پر حج فرض نہیں ہے تو وہ بھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ آیت اگرچہ عام معنی دے رہا ہے مگر اس کے اندر عام معنی مراد نہیں ہے، یہاں خاص معنی ہی مراد ہے، مسلمان، عاقل، بالغ، اس طرح سے۔ چلیے، تیسرا ہے عام مطلق، وہی جو اوپن اینڈنگ والا، کہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم عام والا معنی لیں یا اس کے اندر کچھ تخصیص ہے، جس میں تخصیص کے لیے کوئی واضح قرینہ نہ ہو اور نہ کوئی ایسا قرینہ ہو جو بتائے کہ اس میں عموم پر باقی رہنا ضروری ہے، یعنی نہ کوئی ایسا مضبوط دلیل ہو جو یہ بتائے کہ اس کے اندر کچھ خاص لوگ الگ کیے گئے ہیں، یا کوئی ایسا دلیل ہو جو یہ بتائے کہ یہ سارے کے سارے عام پر ہی عمل ہوگا، اس کے اندر کوئی خاص نہیں ہے۔ دونوں کی بات ہوتی ہے۔
اس میں اسی درجے کی دلیل کے بنا پر تخصیص عمل میں آ سکتی ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں، ایسی صورت میں کوئی قوی دلیل مضبوط اگر ہوتی ہے، ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو ضنی اعتبار سے اس پر ہم عمل کر لیتے ہیں۔ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی یہ صحیح ہوگا، مگر ایک جو کلوز ٹو صحیح چیز ہوتا ہے نا، جو قربت ہوتی ہے صحیح چیز کی طرف، اس پر ہم عمل جا کر کے کر لیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سونا اور چاندی کے جمع کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کو جو ہے وہ جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے مذمت ہے، برائی ہے۔ لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو سونا یا چاندی کے جمع رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ سونے چاندی میں زکوٰۃ واجب قرار دیا جانا خود اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوگی جبکہ سونے اور چاندی کی ایک مقدار اس کے پاس جمع ہو۔ تو اب اس آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سونا چاندی کو جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ حدیث کہتا ہے سونے چاندی کے اندر جو ہے وہ آپ زکوٰۃ دیجئے، تو سونے چاندی کے اندر زکوٰۃ تو تبھی دیں گے نا جب سونا چاندی ہمارے پاس جمع ہوگا ایک خاص مقدار تک۔ تو اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جمع نہیں کرنی چاہیے، حدیث کہہ رہا ہے کہ جمع کرنا ہے۔ تو اب سمجھ میں کیا آ رہا ہے، تو اب اس میں دونوں اوپن اینڈنگ ہیں۔ یہاں مراد یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ جمع مت کرو، یعنی وہ لوگ جو بہت زیادہ جمع کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مطلق واقعی میں جمع کرنے کی بات ہے کہ تم جمع ہی مت کرو۔ ہاں اگر ہے پہلے سے یا ملٹیپل ریزن ہو سکتے ہیں کہ الگ الگ طریقوں سے تمہارے پاس جمع ہو بھی گئے ہوں تو اس کو خرچ کر دو اللہ کے راستے میں، یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو وہ دونوں طرح کے اوپن اینڈنگ یہاں پر موجود ہیں۔ چلیے اب آ جائیے تمرینی سوالات کے اوپر۔ پہلا ہے عام کی تعریف کرو۔ عام لفظ وہ ہے جو اپنے معنی پر کثیر، غیر محدود اور استغراق کے ساتھ استعمال ہوتا ہو۔ قرآن مجید سے عام کی 10 مثالیں دو۔ ہاں 10 مثالیں تو خود اس کے اندر ہی استعمال ہوا، اللہ خالق کل شیء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ علیہا رزقها، وہ شریم اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں دیکھ لیتا ہوں ذرا، مناسب مجھے یاد بھی نہیں ہے کیا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ ہاں اس کے بعد پھر یہ والی آیت، یعنی جتنے بھی اس کے اندر آیت استعمال ہوا ہے نا وہ ساری کی ساری آیتیں آپ جو ہے لے سکتے ہیں اس کے اندر۔ تیسرا ہے عام کا حکم اور اس میں فقہا کا اختلاف کیا۔ عام کا حکم ہے یہ جو ہے، پہلے اختلاف بتا دیتا ہوں تو حکم تو سمجھ میں آ ہی جائے گا۔ فقہا کے 2 الگ الگ رائے ہیں۔ پہلے طرف علماء فقہا کی یہ رائے ہے کہ عام اپنے معنی پر قطعی طور پر عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کہ نہیں، عام اپنے معنی پر قطعی طور پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ قطعی طور پر عمل کرنے کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد کے ذریعے اس کے اندر اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے، تخصیص نہیں کی جا سکتی ہے۔ جو لوگ دلالت قطعی کے قائل نہیں ہیں بلکہ دلالت ظنی کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد کے ذریعے اس کے اندر اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ کن ذرائع سے عام میں تخصیص ہوتی ہے؟ عام میں جو تخصیص ہوتا ہے وہ 4 طریقوں سے ہوتا ہے۔ پہلا نص قرآن حدیث، دوسرا مشاہدہ، تیسرا عقل، چوتھا عرف۔ معنی و مراد کے اعتبار سے عام کی تینوں قسمیں مثال ذکر کرو۔ پہلا ہے عام سے مراد عام ہو، عام ہی ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چیز مراد نہ ہو، جیسے اللہ خالق کل شیء، یہاں کل شیء سے مراد کل شیء ہی ہے، اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ دوسرا مثال لے لیجیے، عام سے مراد عام بالکل نہ ہو، تو وہ حج والی جو آیت ہے کہ فمن استطاع الیہ سبیلا والی جو آیت ہے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا والی جو آیت ہے۔ اور تیسری مثال ہو جائے گی اوپن اینڈنگ ہے، عام سے مراد یا تو عام ہے یا اس کے اندر کچھ خاص ہے، کچھ خاص طور پر ہم کو پتہ نہیں ہے، والذین یکنزون الذھب والفضۃ لا ينفقونها فی سبیل اللہ والی وہ جو آیت ہے۔ چلیے اس کے بعد انشاءاللہ مسترک اور معول جو ہے اگلے کلاس میں کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔